بتایا میرا جب ان کے ساتھ رابطہ ہوا کہ کیا بات ہوئی، تو انہوں نے بھی بتایا کہ صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں پھانسی نہیں دوں گا، پھانسی نہیں ہوگی. تو ہم پر امید بن گئے تھے کہ یہ نہیں ہوگا، لیکن وہ کہتا تھا کہ نہیں یہ چھوڑے گا، یہ بھٹو مجھے نہیں صاحب چھوڑے. کو یہ اندازہ تھا کہ ان کی لڑائی ضیاء الحق سے ہے یا امریکہ سے ہے، اور ان کو ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، یہ اندازہ تھا ان کو؟ یہ اتنی کھل کر تو بڑی مشکل تھی باتیں کرنا وہاں کہ کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، لیکن وہ اشارتاً گول مول طریقے سے یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کو وہ دن یاد تھے جب کسنجر نے کہا تھا کہ بھئی ہم تمہیں وی ول میک اے ہاربل ایگزامپل آف یو، کیونکہ وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہا تھا. اور جو لوگوں کو زیادہ معلوم نہیں ہے جو بات، وہ یہ ہے کہ رشینز کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ سدھر رہے تھے، اور اس پہ بہت وہ کام کر رہا تھا. اور اس کے علاوہ جو مسلم ورلڈ کی یہاں اسلامک کنٹریز کی میٹنگ ہوئی، اس میں یونٹی پیدا کر رہا تھا، ایک آزاد خیالات مسلم ملکوں میں پیدا کر رہا تھا. تو وہ جو تھریٹ کسنجر نے اس کو دی تھی وہ بھی اسی وجہ سے کی. تو یہ تو اس کے ذہن میں تھا کہ یہ امریکنز ہیں، سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ امریکنز کرا رہے ہیں، لیکن کھل کر اس پہ بات نہیں ہوتی تھی. انہوں نے کبھی آپ سے یہ کہا کہ ضیاء الحق سے ملیں؟ نہیں، یہ تو کبھی نہیں کہا. اور انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ رحم کی درخواست مت کرنا، کبھی نہیں کرنا رحم کی درخواست، اور دوسروں کو بھی روکنا، کسی کو نہیں کرنی ہے رحم کی درخواست. لیکن اس وقت وہ ہمارے کہنے میں نہیں آئی. اس کی بہنیں جو بڑی بہنیں تھیں وہ پہنچ گئی وہاں، حالانکہ وہ کہیں نظر نہیں آتی تھی، وہ سیاست میں یا ان باتوں میں نہیں تھی، اور وہ گاؤں میں اکثر کرے رہتی تھی حویلیوں میں، تو وہ کبھی باہر نہیں نکلی تھی. تو وہ اچانک آ گئیں اور انہوں نے کہ نہیں مانا، انہوں نے درخواست کر دی، لیکن اس کا کچھ نہیں بنا درخواست کا. ضیاء الحق نے ارادہ پکا کر لیا تھا، کیونکہ اس کو یہ یقین تھا کہ اگر بھٹو زندہ رہے گا، جیل میں بھی رہے گا، تو میں نہیں چل سکوں گا، اور یہ حقیقت بھی تھی. تو یہ پھر اچانک رات کو مجھے پتا چلا، ہاں میں بتا رہا تھا ملاقات کا، تو میری آخری ملاقات جو مارچ کے آخری دنوں میں ہوئی، تو میں نے ابھی باہر آ کے اپلائی بھی نہیں کیا تھا، 1-2 دن بیچ میں پڑ گئے کہ اچانک فون آئی جیل سے کہ آپ کی بھٹو صاحب کے ساتھ ملاقات ہے. وہ تھی نہیں مارچ کی آخری نہیں، اپریل کی آخری میں، کیونکہ یہ ان کو یہ پھانسی جو آئے مئی میں آئی نا، تو اس میں اپریل کے آخری دنوں میں میری ملاقات ہوئی تھی. اور جب میں باہر آیا تو مجھے اچانک 1-2 دن کے بعد فون آئی کہ یہ میں کنفیوز ہو رہا ہوں بڑا، یہ اپریل پہلے صحیح کہہ رہے تھے، ہاں یہ مارچ کے آخری دنوں میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اور اپریل میں 4 اپریل کو یہ معاملہ ہوا تھا. تو 2-3 اپریل کو مجھے فون آئی جیل سے، سپرنٹینڈنٹ جیل سے، کہ آپ کی ملاقات ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ یہ تو ایک تو اپلائی بھی ابھی نہیں کیا میں نے، دوسرے 15-20 دن لگ جاتے تھے، خود بخود کیوں ملاقات کرتے تھے. تو میں گیا جس ٹائم پہ انہوں نے بلایا تھا، تو جب میں ادھر گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، مجھے ملنے نہیں دیا. اور میں نے بڑا احتجاج کیا، یہ وہ کیا، لیکن انہوں نے کہا صاحب یہ بس وہ سپرنٹینڈنٹ ملا بھی نہیں اور کسی نے اندر آنے بھی نہیں دیا. خیر یہ بعد میں انہوں نے سپرنٹینڈنٹ نے بتایا، اور ایک آرمی کا آفیسر جس کی ڈیوٹی ہوتی تھی اندر، اس نے کتاب بھی لکھی ہے بھٹو کے آخری دن، وہ ادھر میرے پاس ہے. تو اس نے کہا تھا کہ انہوں نے ان کو انسٹرکشنز آئی سپرنٹینڈنٹ سے، پہلے تو یہ تھا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو وہ جیسے ہوتی ہے ملاقات، اور بھٹو صاحب نے خود یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو مجھ سے جو ان کی ملاقات ہو وہ آخر میں ہو، فائنل ملاقات. تو بیگم بھٹو کی، بے نظیر کی، دوسروں کی جو قریبی رشتہ دار 1-2 تھے ادھر، ان کی تو ہو گئی تھی، آخر میں میری ملاقات رکھی تھی. لیکن وہ آرمی آفیسر نے جو کتاب لکھا ہے کہ اس نے بتایا ہے کہ ادھر آخر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو مت آنے دو، کیونکہ یہ باہر جا کے شور شرابہ کرے گا، جب اس کو پتہ کر گیا تو یہ کرے گا، گڑبڑ کرے گا باہر جا کے، اس لیے اس کو آپ کو روک دیا گیا. ملنے نہیں دو.
تو اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سردار ممتاز علی خان بھٹو صاحب سے، اور ہم بتا رہے ہیں بھٹو صاحب کے آخری دنوں کے حوالے سے۔ اچھا ممتاز صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھٹو صاحب نے بی بی کے اوپر اپنا سارا جو ہے وہ فیوچر رکھا کہ یہ فیوچر میں لے کے چلیں گی پارٹی کو، اور انہی کی تربیت کی؟ شاہ نواز اور مرتضیٰ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ زیادہ کام نہیں کیا، کیا کوئی خاص وجہ تھی اس کی؟ نہیں، کوئی خاص وجہ نہیں تھی، صرف یہ کہ وہ اس سے جونیئر تھے، یہ بڑی تھی، اور دوسرا یہ کہ یہ میدان میں موجود تھی، وہ نہیں تھے، وہ تو ابھی تک کالجز میں تھے، پڑھ رہے تھے، یہ اپنی تعلیم کمپلیٹ کر کے آ گئی تھی اور رابطے میں تھی، اس سے آخری دنوں میں ملتی رہی، تو اسی لیے اس پہ سینئر ہونے کی وجہ سے اور موجود ہونے کی وجہ سے اس کو یہ اقلیت ملی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ آخر میں ہم نے دیکھا کہ صحیح نقش قدم پہ اپنے باپ کے پہ تو مرتضیٰ چلا، بے نظیر نے اپنا رخ اختیار کیا، اپنی سیاست، اپنے باپ کی سیاست کو مسترد کر کے اپنا رخ کیا، تو یہ تو اب تاریخ کی بات ہے۔ آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ دوستوں کو ساتھ لیں اور ضیاء الحق سے انتقام لیا جائے اور ضیاء الحق کو کوئی سزا دی جائے اور ضیاء الحق کے خلاف تحریک چلائی جائے؟ مطلب آپ نے کوشش کی اپنے طور پہ؟ ہاں، یہ میں نے یہ بتایا نا کہ اس وقت جیسے ہی پھر اس کے بعد جب بے نظیر اور بیگم بھٹو باہر نکلی، وہ ہو گیا واقعہ، وہ بھٹو صاحب کی پھانسی کا، اور اس کے بعد کوئی 1 مہینے کے بعد وہ بھی آزاد ہوئی، تو باہر آ کے انہوں نے پارٹی کی قیادت سنبھالی، اور انہوں نے شروع سے ہی اپنا رخ اختیار کیا، پوری تبدیلی انہوں نے پارٹی کے نقطہ نظر میں اور پارٹی کے کو نئے سر بنانے کی انہوں نے جو مہم شروع کی، تو اس میں کوئی کسی نے اس کے ساتھ ڈسپیوٹ نہیں کیا، سینئر لوگ جو تھے ڈسپیوٹ نہیں کیا، ایکسیپٹ کیا، بالکل ساتھ بھی دیا ان کا؟ ساتھ بھی دیا، لیکن اس نے یہ پسند کیا کہ میں اپنے نئے لوگ اس میں لاؤں، اور شاید اسے یہ شک تھا کہ یہ جو ہیں، انہوں نے کسی کو کہا بھی تھا، میر افضل خان کو اس نے کہا تھا، اس نے بتایا کہ وہ ذرا اس خیال کی تھی کہ یہ جو میرے بڑے سینئر ہیں وہ میدان میں رہے ہیں، جانے پہچانے ہیں، بڑی تحریکیں چلائی ہیں، پارٹی سے وابستگی ان کی بہت قریب ہے، تو اگر یہ ہوں گے تو پھر میں لیڈر کیسے بنوں گی، باوجود اس کے کہ کسی نے ڈسپیوٹ نہیں کیا اور ایکسیپٹ کیا، تو اس لیے اس نے اپنے جو باپ کے ساتھی تھے ان کو پیچھے ہٹا کے نئی پارٹی بنانے کی اس نے فیصلہ کیا، تو اس پہ کسی نے ڈسپیوٹ نہیں کیا، لیکن بعد میں کچھ ایسی جب بالکل وہ اپوزٹ رخ اس نے کر لیا تو اس پہ سوال پیدا ہوئے، اور پارٹی جو تھی وہ پیپلز پارٹی کی جس فلسفی پہ، جس نقطہ نظر پہ پارٹی نے جنم لیا تھا اور اقتدار میں آئی تھی، اس میں بھی اس نے تبدیلی لا دی، بنیادی تبدیلی، اس سے دور ہٹنا شروع ہو گیا، فاصلہ پیدا ہو گیا فلسفی سے۔ تو اس پہ جو صرف سینئر لیڈرز تھے سب، وہ ذرا پیچھے ہٹ گئے، اور اس آپ تھے، مصطفیٰ کھر صاحب تھے، مصطفیٰ جتوئی صاحب تھے، حفیظ پیرزادہ صاحب تھے، عضوان میں مولانا کوثر نیازی صاحب تھے، سب لوگ پھر فاصلے پہ ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا، جو راستہ اختیار کیا گیا الذوالفقار بنا کے، جہاز اغوا کیا گیا اور لوگوں کو رہا کرایا گیا، اور ضیاء الحق کے خلاف جو حربے اس طرح کے اختیار کیے گئے، تو یہ درست راستہ تھا؟ یہ کس نے بنایا الذوالفقار کو؟ کس نے جہاز اغوا کروایا؟ یہ تو ادھر اب جہاز اغوا کرنے کا تو یہ الزام لگایا جا رہا ہے الذوالفقار پہ، اور ان دنوں میں اس پہ اس کو ڈینائی بھی کیا گیا تھا،
لیکن یہ